اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے اسلام میں پردے کا مقام۔ میرے قابل احترام سامعین، آج میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی خدمت میں اس آیت کی روشنی میں خواتین کے پردے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گی تاکہ مردوں اور خواتین دونوں کو شرعی پردے کے ضروری احکام معلوم ہو جائیں۔ خواتین کو پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے دیا ہے، چنانچہ میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی ہیں اس آیت میں بھی پردے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں صاف صاف پردے کے احکام جو موجود ہیں، اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے دیں تو کام فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اسی لیے مسلمان مردوں اور عورتوں پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح پردے کا حکم بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اسی لیے مسلمان عورتوں پر بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ لیکن عورت کے پردے کی تو سب کو فکر رہتی ہیں، سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ ہونا ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مردوں کے پردے کا بھی ذکر کیا ہے؟ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کا پردہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نامحرم عورت سامنے ہو تو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے، بری اور بے حیائی والا کام ہے، اور بہت ہی راستہ ہے زنا کی طرف رغبت دلانے والے کاموں میں سب سے جو پہلا کام ہے، پہلا جو چیز ہے وہ ہے لباس ہے، جس کو درست کیا جائے تاکہ کوئی مرد کسی عورت کے تنگ لباس پر نظر ڈال کر زنا کا خیال نہ کرے۔ اس کے علاوہ اولاد جوان ہو جائیں تو شادی کرنے میں دیر نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس گندے ماحول میں چلے جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تمام اعضاء سے زنا سرزد ہوتے ہیں، اس میں سے آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ تو زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی جو سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کو سخت سزا میں مبتلا دے دے گا۔ تو دنیا میں اس کو جو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رزق اس کی کم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ زنا ایک قرض ہے، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے یہ قرض لیا تو یقین جانے تو اس کی جو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیوی
اور بیٹی سے ہوگی۔ تو اللہ کے واسطے یہ چیزیں کرنے سے کہ احتیاط کریں کہ زنا انسان کی ترقی کو روک دیتے ہیں، زنا انسان کی کوشش اور محنت کو روک دیتے ہیں، زنا انسان کے اپنے اوپر اعتماد کو روک دیتے ہیں، اور زنا انسان کی خوشی کی صحیح احساس کو روک دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کی جو شرم و حیا پر قرب جو لگاتا ہے، تو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آقائد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے کشادہ اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہے۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جب شعلہ کم ہوتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ بدکاری سے پرہیز کریں۔ آج ہمارے جو معاشرہ ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ شادی شدہ، چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، شادی شدہ مرد خواتین ان کاموں میں ملوث ہیں۔ ہمارے معاشرہ فحش بدکاری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نوجوان تو دور کی بات، جو شادی شدہ مرد اور عورتیں بھی ان کاموں میں ملوث ہیں۔ تو اپنے کی لوگ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے بدترین لعنت اور فحش بدکاری سے سماج کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر نورانی معاشرہ کی تشکیل میں اہم کردار نبھائیں، ورنہ یہ قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوئی ہے ایسا ہی حال ہوگا۔ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو وہ قحط سالی اور ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قحط سالے آ جاتے ہیں اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے گا۔ تو اللہ سے آخر میں میری دعا ہے، اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمان مرد عورتوں کو ایمانی شعاعوں سے روشن و منور کر کے زنا جیسا قبیح فعل سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔